بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اغراء اور تحذیر۔ مفعول بہ کے فعل کے حذف کی دوسری صورت۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا مفعول بہ کے فعل کے حذف کا ایک مقام پڑھا تھا منادا کا، جہاں مفعول بہ کا فعل حذف ہوتا ہے اور حذف کیا جاتا ہے۔ دوسرا مقام ہے اغراء کا۔ اغراء اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو کسی پسندیدہ کام کرنے پر اکسایا جائے، کسی اچھے کام کے کرنے پر بندے کو اکسایا جائے، فلاں کام کر، جس پر اکسایا جائے اسے منسوب ذکر کیا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ جو ہے وہ کتاب لے کے بیٹھا ہے تو یا پڑھ نہیں رہا، مثلا اس کے سامنے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور وہ ویسے بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کتاب کتاب کتاب، مطلب اشارہ کر کے اسے کہتے ہیں کتاب۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ کتاب کو دیکھو، کتاب پہ پڑھو۔ تو یہ اسے، اب آپ نے صرف کیا بولا ہے؟ کتاب کتاب، یہ نہیں کہا کتاب پڑھو۔ اس سے پہلے فعل جو ہے وہ حذف ہے، تو مفعول آپ نے ذکر کیا، کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کتاب پڑھو، لیکن آپ نے کیا کہا؟ صرف کتاب کتاب کا مطلب کتاب پہ دھیان دو۔ آپ نے مثلا اسی طرح سے کسی کا امتحان آ گیا تو بندہ پڑھ نہیں رہا، تو آپ ایک تو یہ کہ امتحان کی تیاری کرو۔ آپ تیاری کے لیے فعل نہیں بولتے، امتحان کی تیاری کرو، آپ صرف اسے کہتے ہیں امتحان امتحان امتحان، مطلب امتحان پہ دھیان دو، امتحان کی تیاری کرو، امتحان کے ساتھ لگ جاؤ۔ تو یہ ہوتا ہے اغراء، کسی کام پر ابھارنا۔ آپ نے جس کام پر ابھارنا تھا وہ تو ذکر کیا ہے، لیکن اس کے لیے فعل کو حذف کر دیا۔ جس کام پر ابھارا جاتا ہے، جس پر اکسایا جاتا ہے، اسے منسوب ذکر کیا جاتا ہے، اور تو اس سے پہلے فعل محذوف ہوتا ہے جو ذکر نہیں کیا جاتا۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ سبق سبق سبق، سبق کی طرف دھیان دو، امتحان امتحان امتحان، مطلب امتحان کی تیاری کرو۔ یہ جو پہلے جو اس سے پہلے فعل آتا ہے وہ حذف ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ فعل جو ہوتا ہے وہ الزام ہوتا ہے، جو فعل محذوف ہوتا ہے۔ ویسے مثلا آپ کہتے ہیں بھائی، ایک بندے کو آپ نے کہنا ہے سچی سچی بات کرو، سچ بتاؤ، آپ اسے پوری بات نہیں کہتے، آپ اسے کہتے ہیں سچ، مطلب کہ سچ بولا کر، سچ بولا کرو۔ الزام الصدق کا، سچ کو لازم پکڑ، تو آپ صرف اتنا بولتے ہیں سچ سچ سچ، مطلب صحیح صحیح بات کرو، تو آپ فعل اس سے پہلے حذف کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو اس کو کہتے ہیں اغراء۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ مخاطب کو کسی پسندیدہ کام کے کرنے پر اکسایا جائے، جس کام کے کرنے پر اکسایا جاتا ہے اسے منسوب ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے یعنی مصدر سے اس سے پہلے الزام فعل محذوف ہوتا ہے۔ جیسے الصدق کا ہے تو اصل میں تھا الزام الصدق کا، بھئی سچ کو لازم پکڑ، سچ بولا کر، لیکن بندے نے صرف کیا کہا؟ صدق کا، الصدق کا، سچ سچ بول۔ تو یہ اسے اغراء کہتے ہیں۔ جی کیا سمجھوں میں؟ سمجھ آئی بات؟ سمجھ آ گئی یہ تعریف؟ جی اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں: مفرد، معطوف علیہ، مکرر۔ جس کام پر اکسایا جاتا ہے، جس کام پر ابھارا جاتا ہے، اکسایا جاتا ہے، اسے کبھی اکیلا ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے پیچھے بولا ہے الصدق، اس سے پہلے فعل محذوف تھا الزام الصدق، سچ کو لازم کر، تو یہ صرف ایک لفظ ذکر کیا جس پر اکسایا گیا ہے۔ معطوف علیہ، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اسم جو اسم اغراء کے لیے لایا جائے اسے معطوف علیہ اور معطوف کی شکل میں ذکر کیا جائے۔ کبھی جس کام پر اکسایا جاتا ہے، ابھارا جاتا ہے، اسے معطوف علیہ اور معطوف کی شکل میں لایا جاتا ہے۔ جیسے العمل والعزم، کام کر اور پکا ارادہ کر۔ اس سے پہلے فعل محذوف ہے الزم، کہ تو لازم کر لے کام کو اور ارادے کو۔ تو یہ جس پر ابھارا جا رہا ہوتا ہے، وہ اکسایا جاتا ہے، وہ کبھی معطوف علیہ ہوتا ہے۔ مکرر،
یہ کہ اغراق کے لیے لائے ہوئے اسم کو کبھی دو بار ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے بندہ بس کھیل رہا تھا اور اس نے امتحان کی تیاری کرنی ہے، آپ اسے کہتے ہیں امتحان امتحان امتحان، مطلب کہ امتحان کی طرف توجہ دو۔ وہ آپ نے جس بات پہ اکسانا تھا اسے آپ نے بار بار ذکر کیا، مکرر ذکر کیا۔ جیسے الاحسان الاحسان، مطلب کہ اصل میں فعل یہاں پہ حذف ہے، معنی یہ تھا الزم الاحسان الاحسان، احسان کر احسان کر، احسان کو لازم پکڑ۔ تو جس کام پر اکسایا جاتا ہے کبھی وہ مفرد ہوتا ہے، کبھی معطوف علیہ ہوتا ہے، اور کبھی وہ 2 دفعہ ذکر کیا جاتا ہے، مکرر ہوتا ہے، 2 بار ذکر کیا جاتا ہے۔ آخری دونوں صورتوں میں جہاں جس کام پر اکسایا جائے وہ معطوف علیہ ہو یا مکرر ہو، تو ان دونوں صورتوں میں فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور پہلی صورت جہاں پہ وہ جس پر اکسایا جائے وہ مفرد ہو تو وہاں پر فعل کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے۔ آگے ہے تحذیر۔ تحذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا۔ اس کا لغوی معنی مخاطب کو ناپسندیدہ اور خطرناک چیز سے ڈرایا جائے، ناپسندیدہ اور خطرناک چیز سے ڈرایا جائے۔ جس سے ڈرایا جائے اسے محذر منہ کہتے ہیں، اور جس کو ڈرایا جائے اسے محذر کہتے ہیں۔ جس بندے کو ڈرایا جائے اسے محذر، اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے محذر منہ کہتے ہیں۔ تعذیر کا معنی کیا تھا؟ ڈرانا، مخاطب کو ناپسندیدہ اور خطرناک چیز سے ڈرانا۔ جس سے ڈرایا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ محذر منہ، اور جس کو ڈرایا جائے وہ ہوتا ہے محذر۔ محذر دیکھیں نا، آپ جا رہے ہیں تو راستے میں سانپ آ گیا، اب آپ بندے کو یہ کہتے ہیں سب 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 سب، اب یہ مطلب اتنی لمبی بات نہیں کرتے، او بھائی یہ سامنے سانپ ہے اس سے بچ جا، اتنی لمبی بات نہیں کرتے ہیں۔ اسے اس چیز سے جس سے ڈرانا ہوتا ہے تو پہلے فعل حذف کر دیتے ہیں، کہہ رہے تو آپ کو یہ چاہیے سانپ سے بچ، او سامنے سانپ ہے اس سے بچ جا، لیکن وہ اتنی لمبی بات نہیں کرتے، فعل کو حذف کر دیتے ہیں اور اس کا مفعول ذکر کرتے ہیں۔ تو محذر منہ جو ہوتا ہے جس سے ڈرایا جاتا ہے وہ اس سے پہلے فعل محذوف ہوتا ہے، اور یہ جو محذر منہ ہوتا ہے جس سے ڈرایا جاتا ہے یہ اس فعل محذوف کا مفعول بھی بنتا ہے۔ وہ فعل کون سا ہوتا ہے؟ اتقی، تو بچ، باعد، تو دور ہو جا، تو احذر، تو احتیاط کر، بچ۔ تو یہ بھی اس سے پہلے فعل کون سا محذوف ہوتا ہے؟ اتقی، اور باعد، احذر، اتقی کا معنی بھی تو بچ، باعد تو دور ہو جا، احذر بھی تو احتیاط کر، بچ۔ محذر منہ کی بھی 3 صورتیں ہوتی ہیں، جس سے ڈرایا جاتا ہے اس کو بھی 3 طرح سے لایا جاتا ہے، کبھی مفرد، کبھی مکرر، اور کبھی معطوف علیہ۔ جیسے کسی نے کہا الکاسلہ، ایک دفعہ بول دیا الکاسلہ، اس سے پہلے فعل معذوف ہے، احذر الکاسلہ، بچ سستی سے، بچ سستی سے۔ کبھی یوں بولتے ہیں الکذبہ، الکذبہ، تو ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے اسے کہتے ہیں جھوٹ، جھوٹ مطلب ہے جھوٹ سے بچ، جھوٹ نہ بول۔ تو یہ جو 2 دفعہ اس کو ذکر کیا ہے اس سے پہلے فعل محذوف ہے۔ معطوف علیہ کی مثال جیسے رأسک والسیف، اس سے پہلے فعل محذوف ہے، باعد رأسک والسیف، تو دور ہے، تو بچا اپنے سر کو بھی، اور واحذر السیف، اور تلوار سے بچ۔ باعد الراس والسیف، بلکہ کیا لکھا ہوا ہے کہ اس سے راسک سے پہلے فعل معذوف ہے جس کا جو ہے باعد، تو دور رکھ راسک اپنے سر کو، اور واحذر السیف، اور تو بچ تلوار سے۔ اس میں بھی یہی ہے کہ جس کام پر سے ڈرایا جاتا ہے کبھی اس کو 1 دفعہ لایا جاتا ہے، ہمارے اس میں بھی ایسا ہے کہ ہم کبھی 1 دفعہ اسے لاتے ہیں، کبھی اس میں تکرار کرتے ہیں، اور کبھی حرف عطف کے ساتھ لایا جاتا ہے اسے۔ مثلا 2 چیزیں سامنے آ گئی ہیں جن سے بچنا ہے، ایک طرف جناب سانپ ہے، ایک طرف کنواں ہے، تو بندہ کہتا ہے سانپ اور کنواں، اور سامنے سانپ اور کنواں ہی بھائی، سانپ اور کنواں سامنے، تو اب اس سے وہ فعل حذف کر دیا، صرف اتنا بولا سانپ اور کنواں، تو بندہ بات سمجھ جاتا ہے۔ یہ جس سے ڈرایا جائے اس کی ابھی 3 صورتیں بیان کی ہیں۔
تحذیر کی، ڈرانے کی 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ کہتے ہیں ان 3 صورتوں کے علاوہ ایک اور صورت بھی ہوتی ہے، کبھی محذر منہ جس سے ڈرایا جاتا ہے اس سے پہلے ضمیر منصوب منفصل ذکر کی جاتی ہے، جیسے ایاک والریا، ایاک ضمیر ایاہو ایاہما ایاہم، ایاک ایاکما ایاکم، ایاک ضمیر ہم نے پڑھی تھی ضمیر منصوب منفصل کہ تو بچ جا ریاکاری سے، ایاک والریا، کبھی اس سے پہلے ضمیر محذر منہ سے پہلے ضمیر منصوب منفصل ذکر کی جاتی ہے۔ اور ضمیر کے بعد محذر منہ کے استعمال کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ جب یہ ضمیر کے بعد محذر منہ کون کیا تھا؟ جس سے ڈرایا جاتا ہے۔ ضمیر کے بعد محذر منہ کو 3 طرح سے لایا جاتا ہے، یا تو ضمیر اور اس کے درمیان حرف عطف ہوتا ہے، جیسے ایاک والاسد، یا پھر حرف جر کے ساتھ لایا جاتا ہے ایاک من الشر، ایاک من الشر، تو بچا اپنے آپ کو شر سے۔ اور کبھی اس کے بعد ضمیر کے بعد مصدر مؤول لایا جاتا ہے۔ مصدر مؤول کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فعل مضارع پر جب ان مصدریہ داخل کیا جائے اسے مصدر مؤول کہتے ہیں۔ ضمیر محذر منہ سے پہلے جب ضمیر منصوب منفصل آئے تو اس کے استعمال کے 3 طریقے ہوتے ہیں، ضمیر منفصل اور محذر منہ کے درمیان واو عطف آ جاتی ہے، یا ان کے درمیان حرف جر آتا ہے، یا محذر منہ مصدر مؤول ہوتا ہے۔ مصدر مؤول اسے کہتے ہیں جو مصدر ہو تو نہ، لیکن اس پر ان مصدریہ جب داخل کیا جائے تو وہ مصدر کا معنی